الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کما قال اللہ تعالی فألہمها فجورها وتقواها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ 8 جمعوں سے آخرت کا موضوع چل رہا تھا۔ اس وقت زمین پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جب پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ایک میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ دوسرے تمام اقوام کے لوگوں نے اپنے اپنے من گھڑت عقیدے بنا لیے، بلکہ انسان اس حد تک پہنچ گیا کہ آخرت نہیں ہوگی۔ کچھ مسلمانوں میں ایسے پیدا ہو گئے۔ گزشتہ صدی میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا عالم تھا، غلام احمد قادیانی، حالانکہ ماں باپ نے نام بڑا پیارا رکھا تھا۔ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے، غلام احمد۔ پہلے نام ایسے نہیں ہوتے تھے، فارسی ترکیب میں زیر نیچے ہوتا تھا، اس کو کھینچ کے پڑھنا پڑتا۔ غلام احمد یعنی احمد کا غلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں بھی احمد لیا گیا ہے۔ تھا وہ ہمارے رسول کا غلام، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا کہنا یہ تھا مسلمان کا، آخرت نہیں ہوگی۔ اتنی عظیم الشان کائنات ہے اور زمین ہے اور اتنا سب انسان ترقی کر کے بنا چکا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا؟ نہیں آ سکتا، ایسا نہیں آ سکتا۔ عقیدے ہیں، تھیریز ہیں۔ اب یورپ میں ایک انسان نے اٹھ کر کہا کہ بھئی پہلے انسان تھا ہی نہیں، ایک جرثومہ لیونگ سیل پیدا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے ڈائنوسار بنا، پھر بندر بنا، بندر کی دم جھڑ گئی، انسان بن گیا۔ ڈارون کی تھیوری ہے۔ آج کروڑوں اربوں دنیا کے لوگ 4-5 ارب مانتے ہیں اس کو، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ہم انسان ہی کے ذریعے وجود میں آئے اور ان انسانوں کو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آخرت کیوں ہوگی؟ 2 چیزیں ہم نے تمہیں اندر رکھی، تمہارے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ پہلی چیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھے اور برے کی میں فرق کرنے والی وہ کیفیت ہم نے تمہیں رکھی ہے۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی پینشن لے کر آفس سے نکلا ہے، ایک ہٹا کٹا اسے دھکا مار کر جیب میں سے پرس لے کر بھاگ جاتا ہے، اور بھاگ گیا۔ آپ کے دل میں کیا خیال ہے؟ ایمانداری سے ایک نارمل آدمی ہے، کسی عقیدے کے ہوں، کیا خیال ہے؟ کوئی اس ہٹے کٹے کو پکڑے اور سزا دے، اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ مظلوم ہے، وہ ظالم۔ حالانکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لینے والے نے کسی اور کا پرس چرایا ہے، اس کو صدمہ دیا ہے، کسی اور کے پیسے گئے، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، ہم صرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے والوں کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ نہیں، انصاف ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ایک کیفیت ہم نے تم میں رکھی ہے جو تمہیں برا کام کرنے پر ملامت کرتی ہے، برا دیکھنے پر ملامت کرتی ہے۔ کیوں خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے۔ کیا تمہارے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا
انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن او مظلومن، جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام کنفیوز، یا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ہاتھ پکڑو اس کا، ظلم مت کرنے دو اس کو۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اسے ہاتھ سے رکھو، بیدی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے فبلسانی، یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں برا جانو، لیکن اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو قیامت ہوگی، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جو تمام 1,24,000 نبیوں کے ماننے والے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے دلوں میں جب آخرت کا احساس نہیں ہے، کم ہے، کمزور ہے، تو دوسروں کی ہم کیا بات کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عقائد سمجھانے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کو 13 سال لگے، 13 ایئرس۔ توحید اللہ ایک ہے، وہ 360 بتوں کی موجودگی میں، آخرت، ابھی تیسرا موضوع ہم نے شروع نہیں کیا، رسالت۔ ہم سب کے دعوے بہت ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ ہم نے سیکھ لیا ہے صحابہ اکرام کا، اپنی جان کو بچا کر ماں باپ کی جان صدقہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہیں، میرے ماں اور باپ قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں اپنے کو بچا دیا، بھی بچوں کو بچا لیا، قربان کس کو کیا؟ اب میں جوان، شادی ہو گئی، اب اماں باپ کو تو جانا ہی چاہیے، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان۔ ارے واہ، کیا ہوشیاری ہے یار تمہاری۔ عقیدہ جب تک دل میں اتر نہ جائے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا لا تقولوا آمنا قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم نے صرف قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ کس سے؟ قرآن کس پر اترا؟ کس پر اترا قرآن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام، ہم نہیں تھے وہاں پر۔ اللہ کس سے یہ جملہ فرما رہا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، اسے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گھر بار چھوڑے ہیں، بال بچوں کو چھوڑے، جائیداد چھوڑے ہیں، ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، ملک چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ گئے، ان کے بارے میں جب اللہ یہ فرما سکتا ہے تو ہمارے بارے میں کیا کریں؟ ہم کون سے امتحان کے لیے تیار ہیں؟ صرف یہاں سے مسجد سے نکلنے کی دیر ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھ لیجیے۔ بلکہ آج ہی اسی وقت اگر کوئی انڈیا پاکستان کا میچ چلتا، آدھی پبلک یہاں سے غائب رہتی، ایسا جیسا کہ ہمارے چاچا، ماما، پھوپھا، ان کا بھانجا بھتیجا ہمارا کھیل رہا ہے وہاں پر، اور اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو جنت میں تو داخلہ بند۔ یہ تو ہمارے دین کا حال ہو چکا ہے اس موقع۔ اللہ جھنجھوڑا ان آیتوں کے ذریعے ایک نفس امارہ ہے جو تم کو گناہ پر اکساتا ہے، ایک برائی کرنے پر نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے کیوں کیا یہ کام تم نے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب تم نیکی کرتے ہو تو دل میں طمانینت کا احساس، خوشی یا قسم کی فرحت محسوس کرتے ہو۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حساب کتاب ہوگا۔ ہم نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، پڑھتے ہم ہیں، لیکن سمجھ اتنے سالوں میں بھی اگر ان آیتوں پر سے ہم نہیں گزرے، اپنی اصلاح ہم نے نہیں کی، یہ ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو لے کے آ رہے ہیں آپ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انڈیا پاکستان میں نہیں لے آ سکتے وہاں پہ آپ،
بڑے بڑے جگادری جو اعزائے بیٹھے ہوئے ہیں نا سامنے کی صحبت، پیچھے کرو پیچھے کرو، نماز خراب ہو جاتی. بچے کے نماز پڑھنے سے نا ان کی نماز خراب ہو جاتی. کس نماز سے پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ اگر نیا جوتا پہن کے آئے، نماز میں دل لگ رہا ہے، جوتا کہاں چوری ہوتا؟ تمہارا دماغ تو وہاں لگا ہوا ہے. لیکن ان کی نماز خراب کب ہوتی ہے؟ چھوٹا بچہ اگر سامنے آ جائے، ان کی نفل نماز کے سامنے سے کوئی چلا جائے، ان کی نماز خراب ہو جائے گی. ان جزیات میں تو ہم الجھے ہوئے ہیں. اصل جو دین کا رس ہے، نچوڑ ہے، اس کے بارے میں واقفیت ہے. اچھا، غیر مسلموں کے لیے تو ہم یہ بات کہتے ہیں حساب کتاب ہوگا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، میں تم کو بقرہ میں بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی سکون سے آسانی سے میں نہیں گزارنے دوں گا تم کو. تمہارے نبی نے بھوکے رہ کر، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر، سر پہ لوگوں نے خاک ڈالی، یہ سب سہ کر اس دین کو تم تک پہنچایا ہے. تم کو میں ایسی چھوڑ دوں گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کبھی جان مال کے گھاٹے میں ڈالوں گا، کبھی بیماریاں آئیں گی، کبھی گھر میں اموات واقع ہوں گی. کتوں کے والدین زندہ ہیں؟ کتوں کے باپ دادا زندہ ہیں؟ موت ہوئی نہیں ہوئی؟ ایک کے بعد ایک اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں، میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، میری بہن ہاسپٹل میں ہے. کام رک گئے، کھانا رک گیا، کاروبار زندگی رک گئے؟ نہیں. میں امتحان میں ڈالوں گا تم کو، ہر طریقے کے امتحان میں ڈالوں. ہم تیار ہیں امتحان کے لیے. ذری سی پریشانی ہو جائے، ویزے میں اونچ نیچ ہو جائے، 1 مہینہ سیلری ملنے میں دیر ہو جائے، ہماری کیفیت کیا ہو؟ پریشان. اور پہلی چیز نماز چھوٹتی ہے. جبکہ ہر پریشانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے رہتے. ہم نے سیرت پڑھی نہیں نا، ہم سیرت پڑھتے نہیں نا. قرآن بغیر سیرت کے نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ قرآن اگر ایک تھیوری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل لائف ہے. وہی بتا کے گئے ہیں آپ ہم. آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے امام، دعا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب ہے. حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہ دعا بڑی کثرت سے کرتے ہیں کیوں؟ اس سے کہ اے عائشہ، جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. بچے کا کون؟ جس کا نام اعمال اللہ نے یوں سرسری دیکھا اور راہ اٹھا کے اور کہا کہ خلت خلی جنت میں چلے گا. جس کا حساب کتاب دیکھنے میں رک گیا اللہ، مارا گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے والدین، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، ہم سب صحابہ سے بڑھ گئے؟ بلکہ اللہ ہمارا ریکارڈ دیکھے گا ہی نہیں، جاؤ میاں جاؤ جنت میں جاؤ. واقعی ہم اس مقام پر، اس تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہو. اب یہ تقریباً یہ تیسری مرتبہ ہم دہرا رہے ہیں، 3rd ٹائم. 2 سیریز اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انداز میں عطا کی ہے، اس وقت دنیا میں آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے. ایک مولانا نے، بڑے اچھے آدمی نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، لیکن انہوں نے انہی چیزوں کو بڑا مختصر کتاب کی شکل میں کتاب لکھیں گے. ہزاروں صفحے کی کتاب تو آپ پڑھیں گے نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. مختصر انہوں نے لکھی، ہم نے اس کو بڑھا دیا. پہلے سیرت میں آپ کو سنا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا اور کس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو تیار کیا ہے، لوگوں کو تیار کیا ہے. اور کتنے 13 سال کی انتھک کوشش کے بعد 350-400 آدمی تیار ہوئے. 13 ایئرس. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 300-400 آدمی مکے میں تیار ہو سکتے ہیں تو آپ کی ہماری تقریروں سے کیا ہوگا؟ خود اگر جتنا علم مجھے اللہ نے قرآن و حدیث کا دیا ہے 1% اگر مجھ میں ہوتا، وقت کے ولی اللہ میں میرا شمار ہوتا. اس وقت میرے آنے سے پہلے یہاں مسجدیں وہاں تک بھری بھی رہتی. لیکن آپ کو تو وہ جبہ، خبہ، مالا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، آپ کو تو وہ چاہیے.
ایسے لوگ جب آتے ہیں ڈال لے کے پگڑیاں باندھ کر، تو ہم تو ان کے لیے 1 گھنٹہ پہلے دھکے دے کے لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں. آج جمعہ فرض ہے، مردوں پہ جمعہ فرض ہے، اور ابھی لوگ آ رہے ہیں. ابھی نہیں، ابھی امام یہاں ممبر پہ کھڑے ہوگا پھر بھی لوگ آتے رہیں گے. یہ ہمارا ذمہ داری کا احساس ہے مسلمانوں. اس لیے کہ ان کو پتہ، وہ حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کے ممبر پہ کھڑے رہنے کے بعد وہ رجسٹر جو جمعہ کے لیے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، وہ نام نہیں، وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ فرشتے سننے کے لیے انسان، مجھ جیسا انسان، ہم جیسے معمولی انسان خطبہ دے رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں اس خطبے کو. اور ہمارے لوگ بزنس، کاروبار میں مصروف ہیں. اب ایسا جیسا کہ ان کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. کاروبار بازار کے اندر مندی پڑ جائے گی، سب نقصانات ہو جائیں گے. ان کا دکان پہ بیٹھ کر، حالانکہ وہ اونر بھی نہیں ہے. یعنی ہم کو دنیا پیاری ہے، آخرت پیاری ہے. اور اللہ سمجھا رہا کہ نہیں، آخرت ہوگی، حساب کتاب. دیکھیں 3 عقیدے ہیں. اللہ کو مان لیجئے، زندگی میں تھوڑا بہت فرق پڑے گا، تھوڑا. کیوں؟ سوال ہے نا، کیوں؟ اللہ ہے وہ، فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے آپ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے. 24 گھنٹے ابا کو، امی کو، بیوی کو، بچوں کو، اپنے آپ کو آپ یاد نہیں رکھ سکتے. آپ نے بعض وقت دیکھا ہوگا کہ دفتر میں، میٹنگ میں، کسی کام میں، کمپیوٹر پہ آج کل تو بہت لیپ ٹاپ ہے، بہت مصروف ہے. آفس بوائے چائے رکھ کے چلا گیا، ٹھنڈی ہو گئی، اور ایک چکر میں ارے کیا صاحب چائے پیے نہیں لا کے رکھا. آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ انہیں کب آیا، کب رکھ کے گیا، کب چائے ٹھنڈی ہو گئی. اتنے مصروف ہے کہ اپنے آپ کو بھول گیا. اللہ کو کیا یاد رکھے؟ جو بندہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، خدا کو کیا یاد رکھے گا؟ رسول کی محبت ہے دلوں میں، تھوڑی بہت سنتوں پر عمل، تھوڑی بہت سنت، اور وہ بھی اپنے من پسند سنت ہے. دوپہر جمعہ ہے، اچھا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ذرا اور شعور آ گیا، تھوڑی بہت داڑھی رکھ لی. وہ 1 مٹھی کے چکر میں مت جائیے. وہ 1 مٹھی صحابی کی داڑھی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے سینہ ڈھکتا تھا. سینے اور گلے میں فرق ہے. 1 مٹھی گلے کے اندر یہاں ختم ہو جاتی. وہ چکر میں مت جائیے. ارے کچھ تو ہو چہرے پر. قبر میں میں اگر میں چند گھنٹے بعد مجھے دفن کریں، فرشتے لا کے پوچھیں من ھذا رجل. اب اگر کچھ لوگوں کا خیال رسول اللہ علیہ وسلم خود آ گئے، چلیے مان لیا، فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا، رسول اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیا شکل دکھاؤں گا میں ان کے سامنے؟ اس کا احساس ہے. اور یہ بھی مت کیجئے کہ اب یہاں سے نکلنے کے بعد جن کی داڑھی نہیں ان کو ٹانٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی خبر لینا شروع کریں. پہلے یہ سوچیں کہ ہم کتنے عرصے کے بعد رکھیں. نہیں، ہم بھی 35 کے بعد میں آ کے رکھیں. اللہ توفیق دیا حج پہ جانے کی، تب کہیں شعور آیا. خیال کیا آیا حج پہ جانے کا؟ 8 دن مدینے میں رہیں گے، روضہ رسول پر سلام. اگر کسی دن رات میں خواب میں آ کر یہ پوچھ لیے، ارے کمبخت عمل تو مجھ جیسے نہیں لایا، شکل تو لاتا، کیا کرتا؟ وہ چکر میں رکھ لیے. تو رسول کی محبت میں چند چیزوں میں فرق آئے گا. سوتے وقت ذرا، چاہے وہ اسمگلنگ کر کے آ رہے ہیں، دھوکہ دہی کر کے آ رہے ہیں، وعدہ خلافیاں کر کے آ رہے ہیں، بس سیدھی کروٹ سو گئے، میں جنت میں چلا. مولوی صاحب قصہ سنا ہے تو فرشتے آ کے لڑکے وہ بندے کو سیدھا کروٹ سونے والے کو گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیں، جنت میں داخل کر دیا. بس وہ قصہ، وہ ایسے قصے بہت یاد ہیں، ایسے قصے بہت یاد ہیں. تو پتہ چلا کہ توحید، اللہ پر ایمان سے، رسول پر محبت سے زندگی میں تھوڑی تبدیلی آئی. کون سی چیز ہم کو آخرت کے لیے برائیوں سے یا اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے؟ آخرت کا احساس. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. رتی برابر نیکی کرو دیکھ لو گے، رتی برابر برائی کرو. اب 24 آورز کا ریکارڈ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا. 24 گھنٹے میری بیوی میرا حساب نہیں رکھ سکتی، میرے پیدا کرنے والے ماں باپ میرا حساب نہیں رکھتے، میرے بچے حساب نہیں، میرے نوکری کرنے والا اسپانسر حساب نہیں. میں 24 گھنٹے کسی کے ساتھ رہتے ہی نہیں.
بیوی بھی بازو ہے تو انہیں بھی رات کا وقت جب سوتے ہیں تو انہیں بھی سو گئے، ہم بھی سو. 24 گھنٹے کوئی کسی کا حساب ریکارڈ رکھ ہی نہیں سکتا. صرف آخرت میں جواب دہی کا احساس، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کس تک کیا بات پہنچا رہا ہوں، یہ احساس انسان کو. اسی لیے بڑوں نے کیا جملہ کہا، پہلے تو لو تو بولو، ایک ایک لفظ کا تمہارا حساب کتاب ہو. الحمدللہ 20-22 سال پہلے سلیم احمد خان صاحب ملے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا. جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. جن کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے کچھ دین کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اگلا ہمارا موضوع رسالت ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ کتوں کے دل میں کتنی محبت ہے. دنیا میں بات کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، ہر ٹاپک پر تیار ہے. بلکہ ٹیبل ٹاک اگر ہو رہی دینی معاملات پر ہے تو اتنی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیں گے جن کو میں نے چھوا ہی نہیں ہے. وہ بڑے بڑے علماء کے نام، ان کے حوالے وہ سب معلوم ہے. تفسیر کتنی پڑھے؟ نہیں. بخاری پڑھے، گھر میں بخاری ہے، تیرے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور احادیث کی کتابوں میں کتنی آپ کے گھروں میں. مجھے جواب مت دیجیے. حالانکہ کتاب کتنے میں آئے گی؟ ریال، 2 ریال، 3 ریال میں نا. وہ تو آپ بچوں کے ساتھ ایک باہر کی وزٹ کر کے سینڈوچز میں اور ٹھنڈا پینے میں نکال دیتے ہیں. نبی کی کتاب گھر میں کتنی ہے؟ بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب ہے نا، کسی انسان کی لکھی بھی نہیں، یعنی انسان کی بولی بھی نہیں ہے. زندگی کے 30 سال لگا کر امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد میں حدیث مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھے ہیں. اب کتاب کی ویلیو کیا؟ اللہ نے مقام بھی دیا نا. اتنی محنت کا اللہ نے صلہ کیا دیا. قرآن مجید کے بعد دنیا کے 150-60 کروڑ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی مقدس ترین کتاب ہے تو بخاری شریف. کتوں کے گھروں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ چلیے انڈیا پاکستان کی بات کروں میں، ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ تو چل بیچلر ہیں. اب وہ ہمارا گھر بھی ایک اچھا خاصا وہ بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، اسٹور. جس کو چھٹی جانا ہوتا ہے وہ ساری کتابیں اپنی، اب وہ کتابیں ہم کو لا کے یہاں رکھنا پڑتا ہے. اب ہمارے پاس بھی تو لمیٹڈ جگہ ہے، ہم کوئی پیلس میں تھوڑی رہتے ہیں، اور رکھنے کے لیے بھی تو جگہیں چاہیے نا. اور جو آپ لا کے دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے میں بھی اس سے اتفاق کروں آپ کی کتابوں سے. آپ نے کیا پڑھی ہیں، کیا کیا؟ مجھے جو پڑھنا تھا میرے گھر میں کتابیں ہیں. وہ ہم کو کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے تو وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے. الحمدللہ سلیم خان صاحب کے بعد میں ایک نوجوان آیا، حالانکہ بہت پہلے بھی آیا تھا، وقت نہیں ملا، وقت نہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 8 جمعہ اس نے یہاں تقریر کی ہے. لیکن کسی کے کام کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، چونکہ آج وہ خود موجود نہیں ہے. بچوں کے لیے ان لوگوں نے بیت الحکمہ کے نام سے جو ایک شروع کیا ہے، نوجوان بچوں کو تربیت دینا، تو آج ان کے لیے وہ کسی گارڈن میں جا کر وہ آؤٹنگ کا بندوبست کیا ہے. تو آج یہ پورا گروپ ادھر گیا مصروف ہے. ان کی غیر موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ ہاں اس نے بھی محنت کی ہے، IT کا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملا گھر میں پیدا ہو گیا، خود ملا ہے آ گیا تقریر جھاڑنے کے لیے. محنت کی ہے، پڑھا ہے اس نے، اور دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں. آپ کے دل میں یہ خواہش بیدار نہیں ہوتی میں بھی بولوں؟ لوگوں کی ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کے بولنا پڑتا ہے. بعض تو ہمارے اتنے پیارے لوگ ہیں صبح کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. میں معاف کرنا، میں سلام بھیجتا ہوں، میں ایک بڑے تعداد کو سلام بھیجتا ہوں. صرف یہ پہلی چیز فری ہے، دوسری چیز میں ابھی زندہ ہوں. 1 ہفتہ آپ کے پاس نہیں آیا تو سمجھ لینا ان للہ ہو گئے. دعا کے لیے کم از کم ایک بار ہاتھ اٹھا لو بس. میں یہ دیکھ کے نہیں بھیجتا کہ میں جن کو بھیج رہا ہوں انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا، دے یا نہیں دے. آپ کو یہ دیکھ لیے ٹھیک آ گیا، میرے کو اتنا اطمینان آ گیا، ان کو پتا ہے کہ میں حیات ہوں. جیسے کہ چلاؤ کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بلاوا. یہ احساس ہے.
اگر آپ میں یہ احساس نہیں تھا آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو کیا احساس ہے؟ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، ان کو کیا معلوم ہے؟ یہ بچے کیا سمجھیں گے؟ کون بتائے گا ان کو؟ یہی سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم خود دین نہیں سیکھیں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کل قیامت کے دن بعد، چلیے مان لیا آپ لوگوں کے والدین کی وجہ سے آپ سارے جنت میں جائیں گے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھ کر وہاں میدان حشر میں دیکھیں گے ہماری اولاد جہنم میں جا رہی ہے، اور وہ اولاد بھی وہاں بڑی ہوشیار ہوگی. اللہ میاں کے سامنے اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا. اللہ میاں یہ ہے، اسکول کا رزلٹ خراب آیا تو پٹائی کرتے تھے، دن میں نماز نہیں پڑھے بلکہ تھپک کے فجر میں سلاتے تھے، امتحان حال میں جا کے سو جائیں گا. جس سے فجر سونے دو، رہن دو، چھوٹا ہے. اتوں کے گھر میں ہو رہا ہے. میں ان کی بات یہ جو چھوٹے آئے نا 4-5 ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو 12-15 10th 11th کے اندر میں ان کی بات کر رہا ہوں. سو جائیں گے وہ. ہم کو اس کی بڑی فکر ہے، ان کی نیند کی بڑی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے ٹائمنگ رکھے ہیں وہ غلط ہے. یہاں وقت شروع ہوگا، یہاں ختم ہوگا، اس کے بعد قضا ہوگی. رسول اللہ کے بنائے ہوئے اوقات نہیں ہیں. جبرائیل نے آ کر آپ کے یہ پورے اوقات بتا کے گئے ہیں. پہلے دن آئے نماز اول وقت پڑھا دی، دوسرے دن آئے نماز آخر وقت 5 وقت یہ پڑھا دی، پھر بولے کہ درمیانی وقت بہتر ہے. اس کے بعد میں جو ہوگی نماز وہ قضا ہوگی. احساس ہے؟ صرف دلوں میں جائزہ نہیں. یہاں بیٹھنے والے آج فجر کتنے پڑھے، نوجوان مسجد میں جا کر کتنا پڑھے. مجھے کوئی بوڑھا ضعیف تو نہیں نظر آ رہا. کتنے لوگ پڑھے؟ نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے؟ آخرت میں جو پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا. جب میں نہیں کروں گا تو میری اولاد کیا کرے گی؟ تو یہ آخرت کا موضوع بہت اہم ہے. اس پر الحمدللہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے 8 جمعہ الحمدللہ 8 جمعہ محنت کی، سلیقے سے بات رکھی. اب کتنا آپ لوگوں نے سمجھا میرے کو سمجھنے سے دلچسپی نہیں ہے. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں، کتنوں کے ذہن میں یہ خیال ہے یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا پریشانی ہے؟ اردو نہیں جانتے، گھروں میں سب انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھ سکتے. آپ تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نا، ہر چیز ترجمے کے ساتھ ڈاؤن لوڈ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. آئیے ہر اتوار کو آئیے، 15-20 آدمی آپ کے کم سے کم آپ جیسی تقریر کر رہے ہیں الٹی سیدھی ہم سننے تیار ہیں، ہمت افزائی کرنے تیار ہیں. آپ کو سامع نہیں ملے گا، آپ کو لسنر نہیں ملے گا اتنی آسانی کے ساتھ، وہ بھی دین کے معاملے میں. آئیے لوگ کرتے ہیں. اب اتنی سہولتوں کے باوجود، جبکہ ہم غیر ملک میں ہیں، اجنبی دیار میں ہیں، ہمارا اپنا ملک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں کا ملک ہے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اتنے سب سہولتیں مل رہی ہیں. لیکن جو اپنا ملک ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہے. یہاں بھی اللہ جب یہ سہولتیں دیا تو ان سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ اتنے مصروف ہیں آپ. میں بعض میرے اپنے خاص ملنے والوں سے مجھے کہنا پڑتا ہے بھائی اگر میں درخواست دوں گا تو شاید بائیڈن سے، ٹرمپ سے ملنے کی مجھے انٹرویو ملاقات کا موقع مل جائے. آپ سے تو وقت ہی نہیں مل رہا. اتنے مصروف لوگوں، جیسا کہ ان کے بغیر اب کاروبار دنیا چل ہی نہیں رہا ہے. جس وقت تک ہم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اور حساب کتاب میں اللہ نے اپنے بارے میں صاف الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام ججوں سے بہترین جج نہیں ہے. آج مختلف ممالک میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہم ایک عام آدمی ان پر تبصرہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر عافیہ، ایک لڑکی نے دھکا دیا ایک سپاہی کو، سزا کیا ہے؟ قتل نہیں کیا، گولی نہیں چلائی، زخمی نہیں کیا. کس چیز کی سزا دی؟ کتنی سزا ہے؟ 84 ایئرس. پھر یہ لوگ کون ہیں؟
دنیا کے سب سے زیادہ جسٹس کرنے والے، انصاف کے علم بردار. اب اس جج کو کیا کہے گیا؟ ایک نازک سی عورت، دبلی پتلی، ایک ہٹے کٹے نوجوان، اس کو دھکا دینے پر انہوں نے 84 ایئرس. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اصل ایک عقیدہ اور آنے والا ہے، اس پر مختصر بات ہوگی، رسالت کے بعد ہوگی، شفاعت. ہم کو جس عقیدے نے، دوسری قوموں کو جس نے عقیدے نے خراب کیا، ہم کو بھی وہی عقیدے نے خراب کیا کہ فلاں بخشا دیں گے، فلاں بخشا دیں گے، فلاں بخشا دیں گے. نہیں. پھر میں کہوں گا کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے. رسول اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث یاد دلاؤں آپ. جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب بات اپنے لوگوں تک رکھو، قم فانذر، کھڑے رہ جاؤ، اب بات رکھو، اب رکھو. 3 سال کے بعد کیا بات رکھی؟ اے صفیہ میری پھوپھی جو ماں کے برابر ہے، حقیقی پھوپھی ہے. اے عباس میرے چچا جو باپ کے برابر ہے. اے فاطمہ بنت محمد میرے جگر کا ٹکڑا. دنیا میں جو مجھ سے چاہیے مانگ لو، شاید دے دوں، آخرت میں کوئی کام نہیں آؤں. ہمارے مولوی حضرات یہ سب سناتے ہیں، کیوں؟ ہماری مولوی حضرات رسول کی بات نہیں سناتے، صحابہ کی نہیں سناتے. آج کے دور کے مولویوں کے، حضرتوں کے، پیروں کے، بابا صاحبوں کی سناتے. کیوں بھائی؟ یہ ان سے بڑھ گئے تقوی کے اندر. بات شروع ہوگی تو نبی سے شروع ہوگی. اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اتباع کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین مثال ہے. ڈھونڈو، کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہے، معلوم کرو. اس کی آتھینٹسٹی کا پتہ چلا. آج میجارٹی آج کل گوگل پہ بھروسہ کرتے، مجھے بھروسہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوگل مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے؟ اور دوسری زبانوں میں جو ترجمے ہو رہے ہیں عربی کے، اردو کے، وہ ہمارے مسلمانوں نے کیا ہے. آپ کا عقیدہ 99% غلط، صحیح ہے ابھی اگر ہے، ایک بات انہوں نے ڈال دی اس کے اندر خراب ہو گیا عقیدہ، کیونکہ ہم نے ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈ کیا ہے. اور آج چھپنے والی کتابوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے. آج سے 50 سال پہلے والی چھپنے والی مسلم جتنی ترجمے قرآن کے ہیں اور جتنے احادیث کی کتابیں، یہ پرانی خریدی ہے. اس سے کہ حالیہ عرصے میں بہت ہنگامے ہوئے. اب وہ ہم بول بھی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کن لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، آپ ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف اشارے ہو سکتے ہیں. احتیاط کیجئے. ہاں، میرے گھر میں جتنی چھپی ہوئی کتابیں 50 سال پرانی الحمدللہ. اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی، اتنا دین پر لوگوں نے مسلمانوں نے ہاتھ صاف نہیں کیا تھا. ہمارے دینداروں نے ہاتھ صاف کیا ہے. بخاری کی احادیث پر ہاتھ صاف کیا ہے بھائی. بے شمار احادیث کو ضعیف، کمزور. عشرہ مبشرہ کی حدیث کمزور ہے. السلام علیکم. اب بولو. صحابہ فرما رہے ہیں کہ ایک مجلس میں، محفل میں بیٹھ کر مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کا نام لے کے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. انکار. تو یہاں جو کچھ ہے اسے غنیمت جانیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے. آپ خود تشریف لائیے. اگلے جمعہ سے یہاں پر 12:20 کو تقریر شروع ہو جائے گی. لوگ آئیں نہ آئیں، اسی کے حساب سے پھر نماز ہوگی. اس لیے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے، نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل کے تو چلے جاتے ہیں. لوگ یہاں سے سمیٹ کے جب جاتے ہیں ان کو گھر پہنچنے تک 2 بج جاتے ہیں. کھانا بھی کھایا نہیں، ذری دیر کے بعد میں عصر کی اذان ہوتی. یہ لوگ بھی بال بچے والے ہیں، ہم سب بال بچے والے ہیں. ہر آدمی تھوڑا ہاتھ لگائے، ثواب ہی ملے گا. کپڑے خراب نہیں ہو گیا، گرد میں مٹی کے اندر سے چیزیں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ یہاں. تھوڑا ایک آدمی ایک اس ہفتے چلیے 2-4 آدمی ہمارے آگے بڑھے، یہ کام کر دیں، اگلے ہفتے اور کچھ. ہم نہیں چاہ رہے کہ سارا کام آپ لوگ کریں. ہمارے لوگ ہیں، اور یہ لوگ یہاں کی کوئی پختہ مسجد نہیں ہے، یہاں کے کوئی پیڈ امپلائی نہیں ہے. یہ لوگ برسوں سے امامت کر رہے ہیں، ہم ان کو فیس دے رہے ہیں. حالانکہ ہم نے جب شروع کیا تھا ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس میں جمع کر کے ماہانہ ان کو
وہ ضرورت مند تھے، ان کو دیا جاتا تھا. الحمدللہ الحمدللہ اس حلقے کا کوئی فرض ایک پائی نہیں لیتا کسی سے. ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے، برسوں سے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیں گے تو مسلمان ہیں. کم از کم آپ اپنا حلقہ بنائیے، اپنی تقریر کی صلاحیت ایک بار آ کر ہم کو اتوار میں بتائیے. ہمارے ساتھی مطمئن ہیں تو آئیے یہاں. کب تک؟ اب وہ بیچارے سلیم خان کو بلاتے ہیں تو وہ الخوت سے آتے ہیں. الخوت سے میرے بھی درس چلتے رہے ہیں، مجھے جانے میں آنے میں 40 منٹ لگتے ہیں. اب بتائیے ان کا وہ شخص 11 بجے نکل کر یہاں آئے، یہاں سے گھر پہنچنے میں 3 بج جائے. ان کے بھی بال بچے ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ان کو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کی. سوال یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کے منہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا منہ اللہ رسول کے لیے کیوں نہیں کھلتا؟ دنیاوی معاملات میں تو بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. اگلے جمعہ سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 1 بجے آنے سے پہلے نماز ہو گئی. اس لیے کہ ایک صاحب اس سے پہلے مجھ سے لڑ چکے ہیں پریکٹیکل، بالکل سینہ تان کے وہ آ گئے، نماز کیسے ختم ہو گئی؟ بھائی آج کے مقرر نے تقریر کم کی، اب مقرر کو میں مجبور نہیں کر سکتا کہ تو آدھا گھنٹہ ہی تقریر کر. اب ان کے پاس موضوع شاید کم تھا، مواد کم تھا، انہوں نے جلدی تقریر ختم کر دی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی. آپ کو معلوم ہے ہم یہاں پہ سب سے لیٹ ہوتی اس لیے میں ابا کو بھی لایا ہوں. ابا بھی حالانکہ بالکل اب جاتے کی تب جاتے کی وہ کیفیت میں، ابا بھی مجھ پہ شدید غصے میں تھے. تو بھائی غصہ کس پہ؟ کہ آپ آؤ میدان میں، آپ تقریر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ اگلے جمعہ سے سیرت کا موضوع شروع، سیرت کا نہیں اور رسالت کا موضوع شروع ہوگا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کن کو منتخب کیا، کن کو بھیجا. اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.